کتابوں میں اتنے اتنے سر والے سانپ بھی ہیں. حاتب اللیل. اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اصولی. اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ ایک مسئلہ بیان کیا جو قرآنی ضابطہ ہے کہ اتمام حجت کے بغیر عذاب نہیں ہوتا. دنیا کا عارضی عذاب بھی حتیٰ نبعث رسولا، جب تک رسول کی بعثت نہ ہو تو عارضی عذاب بھی نہیں. اور یہ زمانے فطرت کے لوگ اتمام حجت ہے ہی نہیں. تو اس لیے ان کو جہنمی کہنا بھی اس اصول کے خلاف ہے اور اندھادھند جنتی کہنا بھی اس اصول کے خلاف ہے. اصل بات ہے توقع اور سکون. کیوں کہ زمانے فطرت کے لوگوں کا قیامت کے دن امتحان ہوگا. اب قیامت کے امتحان کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر بعض اخبار احاد ہیں مسلم وغیرہ میں بھی کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابی ابا کا و ابی فی النار، میرا باپ آپ کا باپ جہنم میں ہے. اور یہ بھی ہے میں نے اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت چاہی، اجازت نہیں ملی. قبر کی زیارت کی اجازت چاہی، مل گئی. تو اس طرح کی چند روایات ہیں. لیکن یاد رکھو ہم روایت پرست بھی نہیں، ہم اصول کو دیکھتے ہیں. قرآنی اصول قطعی بتا رہا ہے حتیٰ نبعث رسولا. تو اس کے مقابل اخبار احاد کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تو خبر واحد کتاب اللہ کی قطعیت کے مقابلے میں کام نہیں آتی. تو یہ اخبار احاد ہے. اخبار احاد سے ویسے بھی یہ اصولی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا. پھر اس کے خلاف ادلہ موجود ہیں اور وہ قطعی دلائل موجود ہیں. لہذا وہ روایات جو غیر مقلدین پیش کر رہے ہیں ان اباک و ابی فی النار وغیرہ وغیرہ، تو یہ اخبار احاد ہیں. قطعیت کے مقابلے ان کا کوئی کام نہیں. سلامتی کی راہ یہی ہے کہ ہمیں توقف رکھنا چاہیے. آپ کے والدین کے متعلق ان کو قطعی جہنمی کہنا، قطعی جنتی کہنا اور یہ باتیں چھیڑنا یہ ہمارے لائق ہی نہیں. ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور ان باتوں میں الجھنے کو اپنا وقت کو ضائع اور ایمان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. اگر وہ قیامت کے دن جنت میں جائے تو جہنمی جہنمی کہہ کر کتنا ثواب ملے گا. اگر غیر مقلد کا ذیل بھی پیپ شدہ ہوتا ہے نا، پیپ شدہ یا پیپ شدہ. علی فترۃ من الرسل ان تقولوا، یہاں پر بھی ہو جایا کہ رسول آیا فترت پر، شرائع سماویہ گم ہو گئی تھی. انقطاع من الرسل پر حدتیں ختم ہو گئی تھی، جوش ختم ہو گئے تھے ایمان کے، ایمان کی حرارتیں بجھ چکی تھی، تحریکات توحید مدم پڑ چکی تھی، توحید کی للکار شلغار ٹھنڈی بن چکی تھی. اس پہ آیا علی فترۃ من الرسل، انقطاع رسل پر اس بات کی ناپسندیدگی کی وجہ سے کراہت ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم. کل قیامت کے دن عذر نہ کرو کہ ہمیں تو ڈرایا ہی کسی نے نہیں، ہمیں تو بتایا ہی کسی نے نہیں. اس اتمام حجت کے لیے رسول آیا. فقد جاءکم، تحقیق آ گیا، بشیر بھی نذیر بھی، یہ دو
البشرا. میں نے کہا لفظ بشیر کا مظاہرے اور فقہا فَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ نہیں، طائفہ لِيَتَفَقَّهُوا آگے والے يُنذِرُوا قَوْمَهُمْ. یہ طائفہ لِيَتَفَقَّهُوا فقہا یہ لفظ نذیر کا مظاہرے، اولیاء یہ لفظ بشیر کا مظاہرے، فقہا لفظ نذیر کا مظاہرے، اولیاء بولتے کیوں نہیں لفظ بشیر کا مظاہرے. اور یہ دونوں ورثاء ہیں آپ کے العلماء ورثۃ الانبیاء. وہی فقہا اولیاء یہ دونوں وارث ہیں، ایک بشارت کا مظہر، ایک نذیر انذار کا مظہر. اور اس لیے ان دونوں طبقوں کا احترام ضروری ہے، اولیاء کا بھی فقہا کا بھی. اور جو نبی کی دونوں وراثتوں کا دشمن ہو، اولیاء کا بھی دشمن فقہا کا بھی دشمن، اس کو غیر مقلد کہتی ہیں. آپ نے سمجھ کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء کے اوصاف کا جامع لفظ بشیر نذیر مبشرین منذرین، اور انبیاء کی وراثت انہی دو لفظوں پہ چل رہی ہے، ایک اولیاء اللہ ایک فقہا. اولیاء اللہ مظہر ہے صفت بشارت کے لہم البشرا، اور فقہا مظہر ہے صفت انذار کے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ. یہ تو اب دونوں کا احترام ضروری ہے آپ کی وراثت کا. لیکن غیر مقلد وہ بدبخت فرقہ ہے کہ اولیاء اللہ کو کافر کہتا ہے، فقہا کو فتوے لگاتا ہے. نہ انہوں نے ولایت کا حیا کیا نہ فقاہت کا حیا کیا. اسی